السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 8 سیکھیں گے۔ سبق نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ تنوین و نون ساکن کیا ہوتا ہے اس کلاس میں ہم سیکھیں گے اور اس کی مشق بھی کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، یعنی جس نون کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے، دال جیسا چھوٹا سا دال، تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با الف دو زبر بن، با نون زبر بن، ان کی آواز یکساں ہوتی ہے جب یہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی رپیٹ کریں۔ تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن۔ دیکھیں اب نون ساکن کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ۔ تا دو زیر تین، تا نون زیر تین۔ جب نون ساکن کے ساتھ ملایا جائے گا پھر ایک ہی حرکت یعنی زیر یا زبر یا پیش کے ساتھ آئے گا۔ تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ گنہ کے ساتھ اس کی مشق کریں گے۔ سا دو سا الف دو زبر سن، سا نون زبر سن۔ سا دو زیر سن، سا نون زیر سن۔ سا دو پیش سن، سا نون پیش سن۔ جیم الف دو زبر جن، جیم نون زبر جن۔ جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن۔ جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن۔ دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن۔ دال دو زیر دن، دال نون زیر دن۔ ناظرین خیال رکھیں ساکن حرف ہمیشہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ دال دو پیش دن، دال نون پیش دن، دن دن۔ آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں مرکبات کے ساتھ۔ حمزہ الف زبر آ، دال الف دو زبر دن، آدن آدن۔ دیکھیں یہاں پر مد بن گیا، الف خالی ہے اور پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، آدن۔ اور یہاں پر تنوین کے اوپر گنہ ہوگا، آدن۔ سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان سو ان۔ سو واو لین ہے، لیکن پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھا تھا واو لین اور یا لین، جب بھی یہ ساکن ہوتے ہیں واو ساکن اور یا ساکن،
ان سے پہلے والے حرف کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو لین ہوتا ہے. لین کے معنی ہوتا ہے نرمی پیدا کرنا، یعنی تھوڑا سا آدھے الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. سو ان قاف زبر ق، را یا زیر ری، با دو پیش بن، قریب قریب. دیکھو قاف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور یہاں پر یا مدہ بنتا ہے ری. دیکھو یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اور یہاں پر الف مدہ تھا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. یہاں واولین تھا، اور یہاں دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را باریک پڑھا جائے گا اور تنوین کے اوپر گننا ہوگا. قریب، اور وقفن ہوگا، وقف کی صورت میں ہوگا قریب، با پر قلقلہ بھی ہوگا جب ساکن ہوگا وقف کی صورت. ف زبر ف، میم نون زبر من، فمن. جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی اسے کھینچتے نہیں ہیں، اور یہاں پر نون کو میم کے ساتھ ملایا جائے گا. آپ کو پہلے ہم نے بتایا ہے ساکن حرف پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. فمن، عین زبر ع، ظا یا زیر غی، قضی، میم دو پیش من، عظیم عظیم، وقفاً عظیم، میم ساکن پڑھا جائے گا. اور یہاں پر ظا مستعلیہ ہے اور یا مدہ بھی ہے، غی، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عظیم، وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. کاف نون پیش کن، کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، مر، ضاد دو پیش دن، مرض مرض. دیکھیں یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، یہاں زیر تھی، یہاں باریک اور زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھنا ہے، پور پڑھنا ہے. اچھا ضاد مستعلیہ ہے، یہ تو آلریڈی پور پڑھا جائے گا. را زبر را، سین واو پیش سو، لام دو پیش لن، رسول رسول، وقفاً رسول، لام ساکن پڑھا جائے. را زبر کی وجہ سے پر ہوگا. سو، دیکھیں یہاں پر واو مدہ ہے، یا مدہ اور الف مدہ تینوں آ گئے. سو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، تنوین پر گننا ہوگا. رسول، اور وقف کی صورت میں لام ساکن پڑھا جائے گا. رسول. شین یا زبر شی، حمزہ الف دو زبر ان، شیئن شیئن، شی یالین ہے، دیکھیں وہاں پر واولین تھا اور اب یہاں پر یالین. ان دونوں حروف کے اوپر جب جزم ہوتی ہے، جب ساکن ہوتے ہیں تو پچھلے حرف کے اوپر دیکھا جاتا ہے، اگر زبر ہے تو لین ہوگا، ادروائز پیش اور زیر کی صورت میں لین نہیں ہوتا ہے. اور وقفاً شیئا، ایک زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، ابدال ہوگا یہاں پر، وقف بالابدال. شیئا، وقف کی صورت میں. غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا،
واو زبر و غشاوہ تا دو پیش تن غشاوتن غشاوتن تنوین کے پر گنہ ہوگا اور وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا غشاوہ گولتا نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوتا ہے ابدال کے معنی ہوتا ہے بدلنا کسی چیز کو بدل دیا تو تا کو ہم نے ختم کر کے ہا ساکن پڑھا یہاں پر شا الف مدہ ہے اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہوگا غائن پر پڑھا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا غائن الف زبر غا سین زیر سی غا سی قاف دو زیر قن غاسقن وقفن غاسق قاف ساکن پر قلقلہ ہوگا غا الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہوگا غائن پر پڑھا جائے گا قاف بھی پر پڑھا جائے گا ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہدن ہدن کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں اس طرح سے یہ اس کی مشق ہم نے آج کمپلیٹ کی انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا اظہار پہ ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی کے حروف آتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے تو اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں خدا حافظ